ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب آج بات کر لیتے ہیں خواتین کے حوالے سے, اور وہ خواتین جو کہ ورکنگ ویمن ہیں, وہ آفس میں کام کرتی ہوں, گھروں میں کام کرنے والی ملازمائیں ہوں یا فیکٹری کی مزدور. عورت ورکنگ جو خاتون ہے نا, اس کو روزانہ بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کام کی جگہ پر بہت دفعہ ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کم تنخواہ, عزت کی کمی, کبھی کبھی ڈبل شفٹ, جس طرح گھر کے کام, باہر کا کام, سسرال یا شوہر کا عدم تعاون, اور پھر بھی ان کی محنت کو تسلیم نہ کرنا. آخر یہ سب کب تک چلے گا, یہ کب بدلے گا؟ باہر کے کام کی ذمہ داریاں بھی اس کے کندھوں پر ہیں اور گھر کے تمام کام بھی اسی کے ذمے ہیں, پھر بھی وہ شکریہ کی نہیں شکایت کی مستحق ٹھہرتی ہے. آخر عورت کو اس کی محنت کا اصل مقام کب ملے گا؟ آج اسی چیز کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے, بلکہ بات کرنی ہے, ڈسکس کرنا ہے کہ کب عورت کو اس کا مقام دیا جائے گا. جب وہ اتنی ساری چیزیں اکٹھی کر رہی ہے تو صرف اگر آپ اس کو شکریہ ادا ہی اس کا کر دیں تو آپ کا کیا جائے گا. تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ورکنگ ویمن کو ریپرزینٹ ورکنگ ویمنز ہی کر سکتی ہیں, اس سے اچھا اور کوئی نہیں کر سکتی ہیں. تو انہیں کو آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں, آپ کی ملاقات کراتے ہیں. گلسانہ منشا ہے, ایز یوزول پہلے بھی ہمارے اسٹوڈیو میں آتی ہیں, ہمارے ساتھ بات کرتی ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. گلسانہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو منیبا, آئی ایم ویری گڈ, تھینک یو فار ہیونگ می. اور ساتھ ہی ساتھ مس سونیا عمر نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا آج ان کانورزیشن ہے, ایجوکیشنسٹ ہیں, اور ان سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں. میں سونیا آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, تھینک یو سو مچ فار دی انویٹیشن. آج ہم ورکنگ ویمنس کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. تو آپ دونوں سے بہترین میرے خیال سے ہمارے پاس آپشن نہیں تھا کہ کوئی خواتین کے اوپر بات کر سکتی ہیں, کیونکہ آپ دونوں گھر بھی سنبھالتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا کام بھی کر رہی ہیں. تو آخر یہ جو خواتین کے مسائل ہیں, میں سونیا آپ سے اسٹارٹ کروں گی. اکثر خواتین کو گھر میں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایز یوزول. جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, پھر ساتھ ہی ساتھ اگر وہ ورکنگ ویمن ہو تو وہ تو اور بھی مسائل کے انبار لگ جاتے ہیں نا. ذمہ داریاں بھی کندھوں پہ لے کے چلنی ہے, اور جو شکوے شکایت ہیں وہ بھی لے کر چلنے ہیں ہم نے کندھوں پہ. تو یہ پرابلمس آپ کو لگتا ہے کہ حل ہوں گی کبھی؟ کبھی اس لیے میں نے کہا کبھی. اس کا تو پہلی جملہ پہ میرا یہی ہو سکتا ہے, امید پہ دنیا قائم ہے, اور پاکستان تو ویسے امید پہ قائم ہے. آپ کا جو جواب سے پہلے جو ہم کچھ فیکٹرز پہ بات کر سکتے ہیں, جو کہ شاید جب سے پاکستان بنا ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی اس میں ہم کوئی کمی نہیں دیکھ رہے کہ دور ہوں. لیکن یہ ضرور بتانا چاہوں گی آپ کے پروگرام کی توسط سے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ نے خواتین کو طاقت دینی ہے. ابھی میری بات ہو رہی تھی تو امپاورمنٹ سے زیادہ ہم انکلوسیو اپروچ پہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر تمام جینڈرز کو جو برابری کی اپرچونٹیز دینی ہے, یا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ان میں سب کا حق جو ہم نے ان کو دینا ہے, بہت ضروری ہے. پاکستان میں 15 to 39 کے ایج گروپ کے درمیان جو پاکستان کی لیبر فورس ہے, that is only 21 and 24%. Okay. Lowest in the world, lowest in South Asian region. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے, آپ کیونکہ ورکنگ ویمن کی بات کریے تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ پرسنٹائل آف دا ورکنگ وومن ہے کتنا. اب اگین اس کو ہم دو چیزوں میں ڈیوائڈ کریں گے, فارمل اینڈ انفارمل سیکٹر میں جو خواتین کام کر رہی ہیں. انفارمل سیکٹر ہمارا رورل سائڈ پہ ایگریکلچر سیکٹر میں کام کر رہی ہیں, جس کو ہم ڈسگائزڈ امپلائمنٹ کہتے ہیں. سارا دن کام کرتی ہیں, کوئی ان کو ریٹرن نہیں ہے, کوئی رائٹس نہیں ہیں. اسی طرح سے کارپیٹ انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں. ہماری ڈومیسٹک ورکرز, آئی ہیو پریزنٹڈ نمبر آف پیپر انٹرنیشنلی, جو ڈومیسٹک ورکرز کی وائلیشنز ہیں یہاں پہ پراپر کوئی ان کے اوپر ڈھیر و ڈھیر ہمارے گھروں میں, جسے ہم لوگ تو ہاؤس ہیلپ کہہ دیتے ہیں. تو یہ انفارمل سیکٹر ہے, اور وہ صرف اتنا کام کر کے بھی ان کو خود کچھ حاصل نہیں ہو رہا, ملک کی اکانومی کو وہ بالکل کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہی. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ویری, میں نے آپ کو 21 سے 24% بتا دیا, تو اس کا مطلب 12 سے 13% خواتین ہماری فارمل سیکٹر میں. دیز آر دا ویمن ہو آر کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈ دا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری بائی پیئنگ دیئر ٹیکسز. وین یو پے دا ٹیکس, وین یو نو امپاور اے ویمن, وہ جاب کرتی ہے تو وہ اپنے ملک کو بھی کچھ دے رہی ہے. اب جب آپ ان 11-12% کو بھی آپ تنگ کریں گے,
सोसाइटी में पैट्रियार्कल सोसाइटी के जो हमारे एक ये तो सोशल फिर एंड और कम कल्चर हो जाएगा बैरियर्स ना हैं, ये परसेंटेज। तो आप देखें दिस इज सच अ ग्रेट डिस्करेजमेंट. आई नो द वेमेन, मैं आपको बताती हूँ, I know the girls who are very bright and they get admission in the top notch medical colleges. और उसके बाद जब वो डॉक्टर बन के शादियाँ होती हैं तो आप यकीन कीजिए, आई वॉज वंस अ पार्ट ऑफ अ टेलीविज़न प्रोग्राम जिसके अंदर एक दफ़ा हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम कर दिया था मेडिकल कॉलेज में. तो मुझे होस्ट कह रहे थे कि आप बिल्कुल कहिए जी कि बहुत गलत हो गया, कोटा सिस्टम क्यों हो गया और ये इसकी जो है वो आप फेवर में बात कीजिए. मैंने कहा नहीं जी, औरतें तो डॉक्टर बन के घरों में बैठ जाती हैं, तो आई विल नॉट टॉक इन फेवर ऑफ इट. तो वो बच्चियाँ भी घर बैठ जाती हैं जो डॉक्टर बन रही हैं, तो व्हाट टू टॉक ऑफ जो उससे नीचे की हैं. पे गैप है, देन ट्रांसपोर्टेशंस के इश्यूज़ हैं, देन आप हाँ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी पेपर्स जो हमारे तैयार, अगर आप उसमें देखें तो आपको एक ऐसा पाकिस्तान नज़र आएगा जहाँ पाकिस्तान जैसा मुल्क है ही नहीं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोविजंस हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डे केयर सेंटर्स हैं माओं के लिए. पॉलिसी मेकिंग की बात की हाँ है, जी. पॉलिसी मेकर्स कौन है? मर्द है, खातून तो उसमें है नहीं है. खातून होगी स्टेक तो होल्डर्स वो चीज़ होगी ना कि वो जो हमें मसाइल आ रहे हैं उनको एड्रेस करेगी, उसके अंदर बताया जाएगा कि अच्छा इस सेक्टर को भी हम लोगों ने कहीं लेकर जाना. एब्सोल्युटली, वी हैव लॉट्स ऑफ लॉज, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं. डे केयर सेंटर जैसे फॉर एग्जांपल बता दिया गया है कि डे केयर सेंटर होगा हर ऑर्गेनाइजेशन में, नाउ इट इज़ अ लॉ, बट हाउ मेनी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है. सो दीज आर द इश्यूज. ये बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज हैं. अगर आप मुझसे पूछें एज अ सोशल साइंटिस्ट, आई वुड फर्स्ट स्ट्रेस अपॉन कि आपने अटेंशन देनी है पेट्रियार्कल सिस्टम के ऊपर. अभी आपने बात की घरों में खाना भी हमने बनाना है, बच्चों को भी हमने पालना है, हमने सौदे भी लेके आने. वी आर ड्राइवर्स, वी आर द छोटू ऑफ द हाउस. ठीक है, हम अपने घर का छोटू है, हम ड्राइवर हैं, हम अपने घर की रानी है जो कुकिंग कर रही है एंड ऑल दैट.